बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असबाक के मुबारक सिलसिले का ये 11वां सबक है। इस सबक के अंदर हम सरवर कौनैन, फ़ख्र मौजूदात, ताजदार मदीना, हबीब किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक़ सदर और मोहर नबूवत के मुतालिक ज़िक्र करेंगे। आमीना का दुलारा, अब्दुल्ला का लख्त जिगर, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा के घर में, दूध पीने की उम्र में दाई हलीमा के घर में मुकीम है और आप दाई हलीमा के बच्चे के साथ में बकरियां चराने जाते थे। सीरत निगारों ने लिखा है कि जब आपकी उम्र 2 साल या 4 साल, आप जब 2 साल के थे तो भी 4 साल के लगते थे। जब आप अपने भाई अब्दुल्ला के साथ जंगल के अंदर बकरियां चराने के लिए गए, अब्दुल्ला और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जंगल में हैं, बकरियां चरा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को फ़रिश्तों के साथ में भेजा। जिब्रील अमीन फ़रिश्तों के साथ आए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा, आपको सीधा लिटाया, आपके सीने को चाक किया, पेट को चाक किया, अंदर से दिल को निकाला। दिल के अंदर से कोई काले काले 2 छोटे छोटे खून के नुक्ते और लोथड़े थे, इनको निकाला और बाहर फेंक दिया। फिर तश्त के अंदर बर्फ़ का ठंडा पानी लाए थे, उसके ज़रिए से दिल को धोया और वापस सीने में रख करके और सीने को सिल दिया। आपका जो भाई था अब्दुल्ला, ये बड़ा घबराया और यहाँ से भागता हुआ वापस अपने माँ बाप के पास गया और हज़रत माई दाई हलीमा सादिया और उनके शौहर को बतलाया, मेरे कुरैशी भाई को किसी सफ़ेद कपड़े वालों ने लिटाया और उसका सीना चाक कर रहे, उसका दिल चीर दिया है, उसका पेट चीर दिया है। हलीमा उनका शौहर भी वहाँ से दौड़ते हुए, घबराए हुए, हाँफते हुए आए, देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह खड़े हैं और आपके चेहरे का रंग बिल्कुल उतरा हुआ है। पूछा क्या हुआ? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरा वाक़या बतलाया, पूरा वाक़या सुनाया कि अभी मेरे पास 2 आदमी आए थे, मुझे लिटाया और मेरे सीने को चाक किया, अंदर से दिल निकाला, उसके अंदर से कोई चीज़ निकाल कर बाहर फेंकी, वापस दिल को रख कर सिल दिया और सिलने के निशान भी बताए कि निशान पड़े। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िंदगी के अंदर 4 मरतबा शक़ सदर हुआ है। पहली मरतबा बचपन की उम्र में जब आप अपने रज़ाई भाई अब्दुल्ला के साथ बकरियां चराने जाते थे, बकरियां चराने के दौरान आपका पहली मरतबा शक़ सदर हुआ। दूसरी मरतबा शक़ सदर 10 साल की उम्र में हुआ। तीसरी मरतबा नबूवत मिलने से थोड़ा सा पहले हुआ और चौथी मरतबा आपको मेराज पर बुलाने से पहले शक़ सदर किया गया। सीरत निगार, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि शक़ सदर के क्या असरार है, क्या रमूज़ है, क्या वजूहात है। अल्लाह ने अपने नबी का शक़ सदर क्यों फरमाया, उसकी वजूहात क्या है, उसकी हिकमत क्या है, उसकी वजह क्या है। मुफस्सिरीन लिखते हैं, पहली मरतबा जब शक़ सदर हुआ बचपन के अंदर, आपके दिल के अंदर से गुनाहों के मादे को निकाल कर बाहर फेंकना था। आपकी ज़िंदगी में
پوری زندگی میں کبھی آپ کو گناہ کا خیال بھی نہیں آیا۔ اللہ نے بچپن ہی کے اندر سے آپ کے دل کے اندر سے جو برائی کا مادہ تھا، جو گناہوں کا مادہ تھا، جو گندگی کا مادہ تھا، اس سب کو نکال کر کے باہر پھینک دیا اور دل کو دھو کر پاک کر دیا کہ گناہوں کا خیال اور تصور بھی نہیں آ سکتا ہے میرے محبوب کو۔ یہ پہلی مرتبہ شق صدر جو ہوا اس کی حکمت اور وجہ ہے۔ جب آپ کی عمر 10 سال کی ہوئی، عام طور پر 10 سال کے بچوں کے لیے سب سے بڑی چیز کھیل تماشا، لہو و لعب اور کھیل کود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سال کی عمر میں شق صدر فرمایا، آپ کے دل کو دھویا تاکہ اپنا محبوب کھیل کود میں نہ لگ جائے، جس کے سر پر نبوت کا تاج سجانا ہے، اتنا عظیم کام لینا ہے، پوری دنیا میں اس کے ذریعے سے انقلاب برپا کرنا ہے، پوری دنیا کی زندگی کو پلٹنا ہے اور دنیا کی کایا کو اسی کے ذریعے سے پلٹنا ہے۔ تو یہ اگر کھیل کود میں لگ گیا تو دنیا کی کایا کیسے پلٹے گی؟ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کا 10 سال کی عمر میں پھر شق صدر فرمایا، دل کو دھویا اور دل کو پاک کیا، آپ کے دل کے اندر کھیل کود کی بھی تمنا اور خواہش نہ رہے، بلکہ صرف مخلوق کی خدمت، مخلوق کی نفع رسانی کا جذبہ رہے۔ تیسری مرتبہ جب آپ کی عمر 40 سال کو پہنچی اور آپ کو نبوت ملنے والی تھی، اللہ کی طرف سے وحی آنے والی تھی، نبوت کا اتنا بڑا جو ذمہ داری ہے، جو اتنا بڑا کام ہے، یہ کام آپ کے کاندھوں پر ڈالنا تھا، نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجانا تھا، وحی کی ذمہ داری آپ پر ڈالنی تھی۔ اتنا بڑا بوجھ، اتنی بڑی ذمہ داری آپ کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ نے آپ کے دل کو پاک و صاف کیا، پھر آپ کا شق صدر ہوا، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کے دل کو دھویا گیا، اس کو پاک کیا گیا، اس کو مضبوط کیا گیا، تاکہ نبوت کے جو بوجھ ہے، نبوت کی جو ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ڈالی جا رہی ہے، وحی کا جو سلسلہ آپ پر شروع ہونے والا ہے، آپ اس کو برداشت کر سکیں، آپ اس کا تحمل کر سکیں، آپ اس کو اٹھا سکیں۔ چوتھی مرتبہ جو شق صدر ہوا ہے، یہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، 7 آسمانوں کی سیر کرائی، جنت کی سیر کرائی اور جہنم کو آپ کے سامنے لایا گیا۔ سیر نہیں کرائی، اندر نہیں لے گئے، جہنم کو آپ کے سامنے لا کر کے جہنم کے مناظر دکھائے گئے، جنت کی سیر کرائی گئی، آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ یہ جو معراج کا واقعہ ہونے والا تھا، اس میں تجلیات ربانیہ کا ظہور ہونے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہونے والی تھی، جنت و جہنم کے مناظر کھلنے والے تھے، اتنے بڑی چیزیں سامنے آنے والی تھی۔ ان سب کا تحمل کیسے ہو، ان سب کو آپ برداشت کیسے کریں، ان سب کا آپ کیسے ان سب کو برداشت کر سکیں؟ اس کے لیے اس معراج کے سفر پر لے جانے سے پہلے آپ کا شق صدر کرایا گیا، آپ کا سینہ چاک کر کے دل کو دھویا گیا، دل کو مضبوط کیا گیا، دل کو پاک کیا گیا، اور پھر اس پاکیزہ دل کے اوپر 2 انوارات ربانی کی جو بارش ہوئی ہے، جو تجلیات ربانی کا ظہور ہوا ہے، آپ اس کو برداشت کر پائے ہیں، آپ اس کا تحمل کر پائے ہیں، ورنہ تجلیات ربانیہ کا برداشت ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، بڑے نبی بھی اس کو برداشت نہیں کر پائے ہیں۔ یہ 4 مرتبہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا ہے۔ مہر نبوت
آپ کے دونوں شانوں کے بیچ میں درمیان میں مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ جب یہ سینہ چاک کیا گیا، سینہ چاک کر کے دوبارہ جب اس کو سلا گیا، سلنے کے بعد میں پر مہر نبوت لگا دی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدائشی طور پر مہر نبوت لگی ہوئی تھی، اسی لیے جو یہود کے بڑے بڑے علماء تھے، راہب تھے، یہ آپ کو دیکھ کر اور مہر نبوت کو دیکھ کر ہی پہچان لیتے تھے کہ یہی آخری نبی ہے۔ اس لیے آپ کی پیدائشی طور پر مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ شک کے صدر کے موقع پر جو مہر لگائی ہے، یہ اسی مہر کی تجدید فرمائی ہے، اسی کا اعادہ فرمایا ہے۔ یہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی سیرت کو بیان کرنا، جس کی سیرت کو پڑھنا پڑھانا، جن کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنا، جس کی سیرت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑی سرمایہ اور سب سے بڑی دولت اور سب سے عظیم نعمت ایک ایمان والے کے لیے ہے کہ اسے اپنے محبوب سے، اسے اپنے نبی سے سچا عشق نصیب ہو جائے، سچا پیار نصیب ہو جائے، ان کی اتباع اور پیروی نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کے سچے پیروکاروں میں شامل فرمائے، نبی کا سچا عشق نصیب فرمائے، نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے، نبی کا سچا پیار نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔